ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات علی محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اور اگر مجادلے کی ضرورت ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کا یہ اعلان عام ہے، یعنی جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کی نصرت کرے، تو اسے چاہیے کہ اس کا یہ عمل، اس کا یہ اقدام، اس کا یہ فعل حکیمانہ ہو، حکمت سے خالی نہ ہو. اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو طلب کرے گا تو اس کی وہ طلب بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگی. اور اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین کو اس کائنات میں بھیجا ہے بشریت کی رہنمائی کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت نے ان سب کو حکمت کے ساتھ بھیجا ہے. روایات میں حکیم کی بے حد تعریف کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کام، اپنا فعل حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، محبوب ہے رب العزت کی نگاہ میں. اگر کوئی کام، کوئی فعل انجام دیتا ہے اور حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے. حکیم کے بارے میں ملتا ہے کاد ان یکون نبیا، کہ حکیم وہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو، یعنی نبی تو نہیں ہوتا ہے، بعض وقت
بلکہ یہ کہا جائے کہ جو بھی نبی ہے وہ حکیم ہے، لیکن ہو یہ سکتا ہے کہ بعض وقت کوئی حکیم ہو لیکن وہ نبی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور تمام اہل اسلام اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کا یہ دعوت دینا، ان کا یہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا حکیمانہ ہونا چاہیے، حکمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے کو اگر ہم آپ دیکھیں تو اللہ کے منتخب کردہ جو نبی ہیں یا رسول ہیں، ان سب کے یہاں یہ چیز بدرجہ اتم و اعلیٰ پائی جاتی ہے۔ اور خصوصاً ہم اگر گفتگو کریں حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ پر ہم نظر کریں اور اللہ نے جس نبی کو ایسے دور میں نبی بنا کر بھیجا، اگر حیات طیبہ پر نظر کریں تو نبی اکرم کی حیات طیبہ جو اسلام کی راہ میں گزری ہے، جو اسلام کا آخری پیغمبر بن کر آیا ہے، جو اللہ کی شریعت پہنچانے کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا جو اقدام تھا وہ اقدام حکیمانہ تھا۔ اسی لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایات حیات طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ملتا ہے کہ آپ ولادت کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس تک خاموش رہے ہیں۔ یہ آخر 40 برس تک نبی اکرم کا خاموش رہنا کیا یوں ہی خاموش رہنا تھا یا اس کے پس پردہ کوئی حکمت تھی، حکمت الہیہ تھی، یا حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی؟ اللہ رب العزت کی کوئی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 40 برس تک خاموش رہنے کے لیے کہا۔ 40 برس تک نبی اکرم نے خاموشی کی زندگی گزاری، یعنی اعلان رسالت نہیں کیا، کھل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے قول کے ذریعے سے پیغام نہیں پہنچایا۔ ہاں، دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی تھی آپ نے، لیکن اپنے قول کے ذریعے سے نہیں، اپنے فعل کے ذریعے سے۔ اور شاید اس کی حکمت یہی رہی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کے اس عرصے میں جبکہ وہ خاموش تھے، انہوں نے لوگوں میں اپنا کردار منوایا، لوگوں میں اپنی سیرت منوائی، لوگوں میں اپنے اخلاق کو منوایا، یہاں تک کہ ابھی لوگ نبی اکرم کو نبی نہیں جانتے تھے، نبی اکرم کو رسول نہیں جانتے تھے، نبی اکرم کو ہادی نہیں سمجھتے تھے، نبی اکرم کو اللہ کا برگزیدہ یا اللہ کا منتخب کردہ کوئی نبی نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور سمجھتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، یہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ گویا یہ کہوں دوسرے لفظوں میں کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ اپنے رسول کی صداقت کا کلمہ پڑھوا لے، اللہ اپنے رسول کی امانت کا کلمہ پڑھوا لے،
تاکہ اب جو رسول لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، نبی اکرم جب اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں تو پہلے سے لوگ اللہ کے رسول کو صادق مان چکے ہوں، اللہ کے رسول کو پہلے سے لوگ امین تسلیم کر چکے ہوں۔ اور یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اعلان رسالت سے پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے اور امانت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تبلیغ کی ابتدا کی ہے تو نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں جب نبی اکرم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا ہے تو اس دعوت میں سب سے اہم بات پہ اگر ہم غور کریں اور اس دعوت میں ہم دیکھیں تو بہت سارے حکیمانہ پہلو ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلی حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دو، اس لیے کہ دعوت جب گھر سے شروع ہوتی ہے، دعوت جب گھر سے شروع ہوتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلام اگر حق پر عمل پیرا پہلے اپنے قریبی شروع کرتے ہیں، اسی لیے آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی عالم دین تبلیغ کرے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے، جھوٹ بولنے سے منع کرے، غیبت کرنے سے منع کرے، خیانت کرنے سے منع کرے، اگر وہ خود نعوذ باللہ لوگوں کو تو منع کرے لیکن خود وہی کام کرے، یا اگر وہ خود نہ وہ کام کرے بلکہ اس کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ خود جو اطراف میں موجود ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اگر وہ خود ان کام کو انجام دیں گے تو کوئی بھی ان سے پلٹ کر یہ کہہ دے گا کہ تبلیغ پہلے آپ اپنے آپ کو کریں، یا آپ تبلیغ پہلے جو آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی کریں، ان کو پہلے منع کریں کہ غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، خیانت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہی اسلام کی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے حبیب سب سے پہلے جو آپ کے قرابت دار ہیں آپ ان کو دعوت اسلام دیجیے۔ لہٰذا نبی اکرم نے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دیا ہے۔ یہ ایک پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کے ذیل میں اگر دیکھیں تو اس میں یہ دعوت ذو العشیرہ میں بہت ساری حکمت ملے گی۔ خود سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دینا، اس کے بعد پھر دعوت کا اہتمام مولائے متقیان کے ذریعے سے کروانا، اور دعوت میں جو کھانا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ نبی اکرم جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کھانا بہت کم تھا۔ نبی اکرم نے جب کھانا کھایا ہے بسم اللہ کر کے، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے اتنا کھانا تھا مختصر کہ اگر ایک شخص اس کھانے کو کھانا چاہتا تو وہ اسے کھا لیتا، لیکن جب نبی اکرم نے اسی کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا ہے تو کھانے میں اتنی زیادہ برکت ہو گئی ہے کہ جو لوگ آئے تھے دعوت ذو العشیرہ میں
ان سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر جتنی مقدار میں کھانا تھا اتنی ہی مقدار میں کھانا بچ بھی گیا، اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آئی۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ خود سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بلایا تھا 40 لوگوں کو تو انتظام اتنا مختصر سا کیوں، جبکہ ابو طالب جیسے سخی انسان اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا سخی انسان اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کا اہتمام کروا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو آخر یہ مختصر سا انتظام کیوں کیا گیا؟ تو اس میں بھی ایک حکمت ہے، تاکہ آج دنیا اس دعوت کے موقع پر دیکھ لے کہ یہ جو آمنہ کا لال ہے، یہ جو محمد عربی ہیں، یہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کے یہاں کرامات ظاہر ہوتی ہے۔ جب مختصر سے کھانے کو وہ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ 40 لوگ شکم سیر ہو جائیں اور پھر بھی بچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ آج ہی یہ بتانا چاہتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول، لہذا اس دعوت کے ذریعے سے یہ بھی ایک پیغام چلا گیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس دعوت میں بعض وہ تھے جن کے دل پر نور تھے، ایمان سے بھرے تھے، نبی اکرم کے اس عمل کو انہوں نے کرامت سمجھا، اور وہ کہ جن کے دل اندھیروں میں ڈوب گئے تھے، جن کے دلوں میں ظلمت اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، انہوں نے نبی کی اس کرامت کو جادو سے تعبیر کیا، سحر سے تعبیر کیا، اور جنہوں نے جادو اور سحر سے تعبیر کیا وہ نبی اکرم کے قول کو سننے کے بجائے یہ کہہ کر چلے گئے کہ دیکھا نہیں کہ تمہارے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے لال نے، آمنہ کے بیٹے نے کیسا جادو کیا ہے، کھانا مختصر تھا زیادہ ہو گیا، لہذا اگر ہم سنیں گے تو ہمارے اوپر ان کا جادو چل جائے گا۔ لیکن وہ جو با ایمان تھے انہوں نے نبی اکرم کے قول کو بھی سنا، اور صرف سنا ہی نہیں بلکہ اس میں ایک ایسا با ایمان تھا کہ جس نے سنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بٹھا کر ڈانٹ کر یہ کہا کہ میں بھی سنتا ہوں، تم بھی سنو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ذات کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ ذات ابو طالب تھی، وہ علی کے بابا تھے کہ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ پر سب کو بٹھایا اور محمد عربی کو کھڑا کر کے کہا، اے میرے بھتیجے، اب تمہیں جو کچھ کہنا ہے وہ کہو، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جب تک تمہاری گفتگو ختم ہو جائے یہاں سے چلا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو یہ ذات ابو طالب تھی کہ جو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، جس نے نبی اکرم کے پہلے موقع پر جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ابو طالب نہ ہوتے اور ابو طالب کا لال نہ ہوتا تو واقعاً پہلی ہی دعوت پر لوگ نہ محمد عربی کی گفتگو سنتے اور نہ ہی علی ولی اگر نہ ہوتے تو کوئی اور نہ ملتا جو پہلی ہی دعوت پر
نبی اکرم سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کروں گا، تو یہ جناب ابو طالب تھے، اور ابو طالب کا لال علی کے مرتضیٰ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے موقع پر کہ جب سب نبی کو جھوٹا نعوذ باللہ یا جادوگر کہہ رہے تھے، تو ان دونوں نے کھڑے ہو کر نبی اکرم کی مدد کا اور نصرت کا اور ان کی تبلیغ کا وعدہ کیا ہے اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دونوں ذات علی اور ذات ابو طالب، یہ اسلام کے لیے بہت ہی اہم دونوں شخصیتیں ہیں۔ اگر یہ دونوں ذات یا شخصیتیں نہ ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مونس و مددگار نہ ہوتا۔ دنیا نہ علی کے احسان کو بھلا سکتی ہے، نہ علی کے بابا ابو طالب کے احسان کو بھلا سکتی ہے۔ علی کا بابا ابو طالب وہ ہے کہ جس نے کرامت رسول اکرم صرف دعوت ذوالعشیرہ میں ہی نہیں دیکھا ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، محمد عربی کے متعلق دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جناب ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کیسا بھی ہو، کتنا بھی ہو، زیادہ ہو یا مختصر ہو، چاہے وہ پہلے سے لذت والا ہو یا لذت والا نہ ہو، لیکن جب اپنے بھتیجے کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں تو کھانا دسترخوان پہ بڑا ہی لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور کھانا کیسا بھی ہو جب ہم اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہم شکم سیر ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، کھانا ہمیں بہت ہی لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ابو طالب کی شخصیت ہے جنہوں نے آج جن کی وفات کی تاریخ ہے، جو محسن اسلام ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور میں پرورش کی کہ جب نبی اکرم کو مدد کی ضرورت تھی، پرورش کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم کے بہت سارے چچا موجود تھے، لیکن جب دادا جانے لگے ہیں تو جناب ابو طالب کے حوالے کیا ہے، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا خیال بھی اسی طریقے سے رکھا ہے۔ ہر آن جناب ابو طالب یہ کوشش کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اپنے بچے بھوکے رہتے ہیں تو رہ جائیں، خود فاقہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن آمنہ کے لال یتیم عبداللہ کو فاقہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب ابو طالب کا کردار تھا۔ دنیا جناب ابو طالب کو فراموش، احسان ابو طالب، جناب ابو طالب کے احسان کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے، بھلا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اور جناب ابو طالب محمد عربی کی پرورش تنہا یہ سوچ کر نہیں کر رہے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بلکہ نبی اکرم کو پہچانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ عظمتوں والا ہے، یہ برکتوں والا شخص ہے، یہ برکتوں والی ذات ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوئے ہیں۔ لہذا مورخین لکھتے ہیں، مصنفین لکھتے ہیں کہ مکے میں جب قحط پڑا اور لوگوں نے
جناب ابو طالب سے آ کر یہ کہا کہ ابو طالب ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ اس قحط سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ سب آئے دعا کرنے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب ابو طالب نکلے ہیں دعا کے لیے، ایمان ابو طالب دیکھیں، ابھی نبی اکرم کا زیادہ سن نہیں ہے، ابھی آپ بچپنے کی عالم میں ہیں، لیکن جناب ابو طالب جب دعا کے لیے نکلے تو تنہا نہیں نکلے، بلکہ جناب ابو طالب اپنے ساتھ ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے جس کا زیادہ سن نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور جناب ابو طالب نے اس انداز سے دعا کی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کا واسطہ دیا، اور جیسے ہی جناب ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کے توسل سے دعا کی ہے، سب نے دیکھا کہ ابر رحمت چھا گیا اور سارا مکہ سیراب ہو گیا۔ گویا یہ کہوں کہ ابو طالب ابھی نبی اکرم کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جناب ابو طالب عظمت محمد عربی بیان کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر محمد عربی سے توسل کیا جائے، چاہے توسل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرا بھتیجا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اگر اس کے توسل سے دعا کی جائے تو اللہ جو ہے وہ قحط کو بھی دور کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ۔ تو یہ جناب ابو طالب جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا اپنی اس امامت، اپنی اس آخری نبی اور اس امانت کی پرورش کے لیے، پروان کے لیے، کوئی معمولی ذات، معمولی شخصیت کا نام ابو طالب نہیں ہے، بلکہ بعض مورخین کتب میں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والا یہ شخص وصی من الاوصیاء، کہ نبی کے وصیوں میں سے ایک وصی تھا، اس کے پاس علم تھا۔ یہ نبی اکرم کی پرورش جہالت پر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو علم تھا۔ لہذا وہ واقعہ بھی معروف ہے کہ جب آپ لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہیں، اور راہب نے جب دیکھا ہے تو دیکھ کر آپ سے یہ کہا اس نے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اسے لے کر جلد سے جلد واپس چلے جائیے، کیونکہ اگر آپ اسے واپس لے کر نہیں گئے اپنے بھتیجے کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اگر پا جائیں اسے تو اسے قتل کر دیں۔ جناب ابو طالب جلدی سے لے کر گھر واپس آئے، اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ جناب ابو طالب مکے کی زندگی تقریباً یہ 10 سال کا عرصہ ہے اعلان رسالت کے بعد، اس 10 سال کے عرصے میں بعثت کے بعد، اس عرصے میں ہر آن ہر لحظہ جناب ابو طالب محمد عربی کے سینہ سپر رہے ہیں، اور ان کو ہر آن جو ظالموں اور کفار مکہ منافقین سے بچایا ہے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے غدر سے، دھوکے سے، کسی بھی طرح سے محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیں گے، جب جناب ابو طالب کو یہ معلوم ہوا تو جناب ابو طالب نبی اکرم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کفار قریش نے کیا طے کیا ہے؟ تو اس وقت نبی اکرم کہتے ہیں چچا جان مجھے معلوم ہے، سب نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن
میں اس سے جو تبلیغ کر رہا ہوں باز آنے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اس سے رکنے والا نہیں ہوں، میں اسے پہنچاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ سب نے طے کر لیا ہے، سب نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ سب مل کر مجھے قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے یہ سنا، کہا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ کس نے تمہیں بتایا؟ تو نبی اکرم فرماتے ہیں اسی خدا نے مجھے بتایا کہ جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، جس کے امر کو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اسی خدا نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب کا ایمان تو دیکھیں، جناب ابو طالب کا یقین تو دیکھیں، جناب ابو طالب کا اطمینان تو دیکھیں، جیسے ہی بھتیجے سے یہ سنا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے کہ جس کے دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو جناب ابو طالب کہتے ہیں اے محمد اگر ایسا ہے تو تمہارا خدا تو بہت ہی اچھا ہے، لہٰذا جو اپنا کام تم کر رہے ہو اسے روکو نہیں، اس میں تم اس کی تبلیغ کرتے رہو، اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں ابو طالب تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور نبی اکرم کی بعض مورخین چاہے وہ ان کا تعلق تشیع سے ہو یا ان کا تعلق تشیع سے نہ ہو، اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب، بہت سے اہل سنت علماء نے کہا ہے، علماء تشیع کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ شیعوں کے ہاں تو اصلاً جو ہے جناب ابو طالب کی عظمت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ جناب ابو طالب کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، شیعہ جناب ابو طالب کو عظمتوں والا سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے اور ان کی نصرت محمد عربی کے ساتھ نہ ہوتی، اور جس طرح سے حکیمانہ انداز سے، توجہ کر رہے ہیں آپ سامعین حضرات، میں نے آیت جو پڑھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، مورخین لکھتے ہیں کہ جس حکیمانہ انداز سے جناب ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اگر اس حکیمانہ انداز سے ساتھ نہ دیتے تو اس کار رسالت کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ جس طرح سے یہ کار رسالت آگے بڑھا ہے، جہاں محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکیمانہ کار رسالت تھی، وہیں پر جناب ابو طالب کی حمایت و نصرت جن حکیمانہ انداز سے محمد عربی کے ساتھ تھی کہ آپ نبی اکرم کے ساتھ تھے، اور پھر کسی کفار اور کسی مشرکین میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی اکرم کو اور اذیت پہنچائیں، اور اگر کبھی اذیت پہنچانے کی کوشش بھی کی تو جناب ابو طالب نے ان کو ایسا جواب دیا ہے، ان کے سامنے جناب ابو طالب ایک پہاڑ بن کر، سینہ سپر بن کر آ گئے ہیں، اور جب جناب ابو طالب کو لوگوں نے محمد عربی کے سامنے سینہ سپر پایا تو لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، ہمت ٹوٹ گئی کہ جب ابو طالب جیسا انسان محمد عربی کی مدد کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہا ہے، تو پھر کون ہے کہ جو جناب ابو طالب کو نقصان پہنچا سکے۔ تو جناب ابو طالب کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، نبی اکرم کے ساتھ جو انہوں نے محنت کی ہے، ان کی جو نصرت ہے، اگر اسے بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اگر تفصیلاً بیان کیا جائے
چاہے وہ جناب ابو طالب کی نصرت نبی اکرم کے لیے قول سے ہو یا ان کے فعل سے ہو، کون ہے جو ایسے بستر پر کہ جہاں پر قتل ہونا حتمی نظر آئے، ایسے بستر پر اپنے بیٹے کو سلا دے اور بھتیجے کو وہاں سے ہٹا دے، اور 1-2 دن نہیں 3 سال شعب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے جناب ابو طالب یہی فعل کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے۔ 1-2 دن نہیں، مسلسل 3 سال تک یہی کیا کہ جب کبھی نبی اکرم اپنے بستر پہ سو جاتے تھے تو جناب ابو طالب نبی اکرم کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور اس بستر پر اپنے بیٹے کبھی علی کو، کبھی جعفر کو، زیادہ تر مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کو ان کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔ ایک روز مولا نے سوال کر لیا بابا سے، جناب ابو طالب سے، بابا انی مقتول، بابا آپ مجھے اس بستر پر سلا رہے ہیں کہ جو قتل گاہ ہے، جو مقتل ہے، یعنی پورا اطمینان تھا کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر محمد عربی سو رہے ہیں کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ ذات ابو طالب تھی کہ جو اپنے بیٹوں کو ایسی خطرناک جگہ پر، خطرے والی جگہ پر سلا دیتے تھے اور محمد عربی کو وہاں سے ہٹا کر کسی محفوظ جگہ پر سلا دیتے تھے۔ جب مولا نے کہا کہ بابا انی مقتول، میں ایسی جگہ پر آپ مجھے سلا رہے ہیں گویا یہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے بیٹا، اگر تم محمد کے بدلے میں قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، قتل کر دیے جاؤ تو اس سے اچھا کوئی فدیہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر کہنے کا دل یہ چاہتا ہے یہ کہہ دوں کہ یہ تربیت ابو طالب تھی، یہ تربیت ابو طالب تھی کہ جب بھی بستر رسالت پر خطرہ محسوس ہو، علی سو جائے اور محمد کی جان بچ جائے۔ یہی تو ہوا تھا جب نبی اکرم نے ہجرت کی، شب ہجرت، اور علی سے کہا علی سو جاؤ، تو علی نے ایک ہی سوال کیا تھا، یا نبی اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو علی سے نبی نے یہی کہا تھا، ہاں علی تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ تو اب ایسے مقام پر کہنے کا دل کہتا ہے کہ جہاں علی کا مرتبہ ہے وہیں پر ابو طالب کی تربیت بھی ہے، جناب ابو طالب کی تربیت بھی ہے کہ جناب ابو طالب نے ہمیشہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو درس دیا تھا، سکھایا تھا کہ خود مصیبتوں میں پڑ جانا لیکن اپنے بھائی یعنی محمد عربی کے ساتھ نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ جناب ابو طالب کی تربیت تھی۔ لہذا جناب ابو طالب جن کی وفات کی تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق 25 رجب المرجب، عظیم شخصیت کا نام ہے۔ ہم مولائے متقیان کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ مولا نے کس طرح سے نبی اکرم کا ساتھ دیا، کس طرح سے نبی اکرم کی حمایت کی، حفاظت کی۔ ہمیں جس طرح سے علی کی شجاعت، جس طرح سے علی کی مدد و نصرت کو ہم بیان کرتے ہیں نبی اکرم کے سلسلے سے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جناب ابو طالب کی مدد و نصرت کا تذکرہ بھی کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی کے ساتھ ایک علی نہیں تھے بلکہ دو علی تھے۔ ایک علی کا نام ابو طالب ہے اور دوسرے علی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔
نبی اکرم کی جب تک زندگی رہی، جب تک جناب ابو طالب باحیات رہے، مکے کی زندگی میں بہت زیادہ خطرات تھے نبی اکرم کے لیے، بہت زیادہ مشکلیں تھیں، بہت زیادہ خطرات تھے۔ تبلیغ رسالت کا ابتدائی دور تھا جہاں اپنے بھی دشمن تھے، بیگانے بھی دشمن تھے۔ یہ ذات ابو طالب تھی جس نے اپنی حکیمانہ انداز اور تدابیر کے ذریعے سے جناب ابو طالب نے محمد عربی کی حفاظت کی ہے۔ لیکن کچھ تعصب مزاج لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لے آیا، نعوذ باللہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کم فکر لوگ، یہ کم فکر لوگ، کم مطالعہ لوگ، ان کو چاہیے کہ سیرت جناب ابو طالب کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ابو طالب، جناب ابو طالب محمد عربی پر اس وقت بھی ایمان رکھتے تھے کہ جب کوئی ایمان نہیں رکھتا تھا، یعنی بعثت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے بھی ابو طالب محمد عربی کو صرف بھتیجا سمجھ کے ان کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی جناب ابو طالب کی جو سیرت اگر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی، بعثت سے پہلے بھی جناب ابو طالب اعلان رسالت، رسول اکرم کی اعلان رسالت سے پہلے بھی جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتے تھے، ان کی نصرت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے شرف و کرم کو لوگوں کے درمیان میں عام کرتے تھے۔ یا یہ کہوں کہ اعلان رسالت سے پہلے نبی اکرم کی رسالت کو مانتے تھے، نبی اکرم کی عظمت کو جانتے تھے۔ لہذا نبی اکرم کے ساتھ جناب ابو طالب کے جو احسان ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا فعل ہے، اس پہ غور کیا جائے تو آج کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابو طالب بے ایمان نہیں تھے، بلکہ ابو طالب کا ایمان اعلیٰ درجے پر تھا۔ جناب ابو طالب کا ایمان جہنم، نعوذ باللہ، اب جناب ابو طالب اور جہنم، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جناب ابو طالب کے اقوال اور ان کے اشعار اور ان کے افعال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بھی قائل تھے۔ لہذا ایک واقعہ ملتا ہے جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں، اب زیادہ وقت طولانی نہیں کرنا ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ جناب ابو طالب مومن تھے، ان کے ہمارے پاس دلیل کتنی ہے، بہت زیادہ ادلہ ہیں، بہت زیادہ دلیل ہیں۔ ائمہ طاہرین جنہیں ہم امام مانتے ہیں، ان میں سے اکثر ائمہ نے جناب ابو طالب کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے تو آپ نے جناب ابو طالب کے ایمان کو بیان کیا ہے، اور خود جناب ابو طالب کے اشعار اٹھا کر دیکھیں، جس نے بھی ان اشعار کا مطالعہ کیا ہو، چاہے اپنے ہو یا بیگانے ہیں، کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے اشعار کہنے والے کو ہم یہ کہیں کہ وہ ایمان سے خالی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا وہ اشعار کے جس میں جناب ابو طالب کے ایمان کی پوری گواہی موجود ہے، اور وہ افعال کے جس میں جناب ابو طالب نے اپنے فعل کے ذریعے سے نبی اکرم کی حفاظت کی ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام اپنے آپ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے یہاں تک کہ امیر المومنین سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک روز مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
محمد. ایک مقام ہے جس کا نام رحبہ ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، مولا امیر کے ارد گرد جمع تھے. تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ کی اتنی قدر و منزلت، آپ اتنے عظیم ہیں، ظاہر سی بات ہے اس نے مولا امیر علیہ السلام کی عظمتوں کی طرف اشارہ کیا، اور علی عظیم ہے ہی، امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، سید الوسیقین ہیں، باب مدینۃ العلم ہے. کہا اس نے مولا متقیان کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا آپ اتنی عظمتوں کے مالک ہیں اور آپ کے بابا ابو طالب جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ، جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ. تو مولا امیر علیہ السلام کہتے ہیں خاموش ہو جا، فضل اللہ فاک، کہا تیرے منہ میں خاک ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا ابو طالب وہ جہنم میں جائیں اور جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو. اب یہاں پر یہ بات تھوڑی سی رکنے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے. مولا نے جب یہ کہا کہ جس کا بیٹا، وہ اس کا باپ کیسے جہنم میں جائے کہ جس کا بیٹا یعنی علی ابن ابی طالب جو قسیم النار والجنہ ہے، اس کا باپ جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی جب بانٹنے والے ہیں جنت اور جہنم کے، تو علی جو ہے وہ اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے بلکہ وہاں سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بیٹا اتنی عظمتوں کا مالک ہو، توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا جو ہے وہاں سے نکال کر، نعوذ باللہ، اگر جناب ابو طالب جہنم کے مستحق ہو جائیں گے تو علی چونکہ قسیم النار والجنہ ہے تو وہاں سے نکال کر جہنم سے جنت میں ڈال دیں گے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مولا امیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، اس کا باپ کتنے اعلی مرتبہ پر ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے پر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ اور اس مطلب کو اگر سمجھنا ہے تو نبی اکرم کی اس روایت سے سمجھیں کہ جس میں نبی اکرم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، کہ ان کا جو باپ ہیں، ان کے جو والد ہیں ان دونوں کے، وہ ان دونوں سے بہتر ہیں، وہ ان دونوں سے بہتر ہیں. لہذا اسی روایت میں، روایت آگے بڑھی، مولا نے اسی مجمع میں کہا، اسی مجمع میں مولا فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کہ جس نے، خدا کی قسم، یا وہ اس کی قسم کہ جس نے نبی کو حق کے ساتھ، محمد عربی کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے. دنیا والے سنیں، علی ابن ابی طالب اپنے بابا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت بشارت المصطفیٰ اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے، موجود ہے. مولا فرماتے ہیں اسی مجمع میں، کیا فرمایا مولا امیر علیہ السلام نے؟ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے بابا کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر میرا بابا تمام اہل زمین کے گناہ گاروں کی شفاعت کرنا چاہے گا تو اس کی شفاعت کرے گا، اور اللہ میرے بابا کی شفاعت ان تمام گناہ گاروں کے صدقے میں ان گناہ گاروں کی قبول کرے گا. یہ جناب ابو طالب کی فضیلت ہے، یعنی تمام اہل زمین کہ گنہگاروں کی اگر جناب ابو طالب شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو
قبول کرے گا اور اہل ارض کے تمام جتنے بھی گنہگار ہیں سب کو بخش دے گا۔ یہ جناب ابو طالب کا مرتبہ ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ پھر مولا یہیں پر نہیں رکے، فرماتے ہیں کہ بروز محشر میرے بابا کا نور ایسا ہوگا، بروز محشر میرے بابا کا نور ایسا ہوگا کہ جس کے نور کے سامنے سارے انوار، سارے نور مدھم پڑ جائیں گے، سارے نور مدھم ہو جائیں گے میرے بابا کے نور کے سامنے۔ الا خمستن، مگر 5 ایسے ہیں کہ جن کے نور کے سامنے، جن کا نور میرے بابا کے نور کے سامنے مدھم نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے 5؟ کہا وہ محمد عربی ہیں اور میں ہوں اور حسن و حسین اور فاطمہ ہیں۔ کہا یہ جو اصحاب خمسہ ہیں صرف ان کا نور میرے بابا کے نور کے سامنے مدھم نہیں ہوگا، بقیہ جتنے بھی انوار ہوں گے سارے انوار میرے بابا ابو طالب کے نور کے سامنے مدھم ہو جائیں گے، ان کے نور کی نورانیت کم نظر آئے گی۔ تو اب کہنے دیجئے جب مولا نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 کے علاوہ، تو اب اس میں چاہے نور آدم ہو، چاہے نور ابراہیم ہو، چاہے نور نوح ہو، کوئی بھی نور ہو، وہ نور ابو طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نور جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان 5 نوروں پر، یہ 5 نور جو ہے وہ نور جناب ابو طالب سے مدھم کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا اب سوال یہ ہے کیا اس سے کم رہیں گے یا اس کے برابر رہیں گے؟ زیادہ تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر زیادہ ہوں گے، اس کا نور زیادہ ہوگا، ان کا نور کی نورانیت، تو ان 5 نوروں سے یہ مدھم ہو جائیں گے، تو ان کا نور جو ہے وہ یا برابر ہوگا، کم ہے؟ کہا نہیں کم، یہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں، یا تو کم ہوگا یا تو برابر ہوگا۔ آئیں خود مولا متقیان سے پوچھتے ہیں۔ مولا اسی روایت میں کہتے ہیں کیونکہ میرے بابا کا نور ہمارے نور سے ہے، چونکہ ہمارے بابا کا نور ہمارے نور سے ہے، اس لیے میرے بابا کے نور سے ہمارے نور جو ہیں وہ مدھم نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ نور ابو طالب بھی اسی نور کا حصہ ہے کہ جس نور کا حصہ نور محمدی ہے، جس نور کا حصہ نور علوی ہے، نور فاطمی ہے، نور حسن اور حسینی ہے، لہذا ابو طالب کا نور بھی اسی نور کے برابر ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ واقعاً ضرورت ہے کہ جناب ابو طالب کی سیرت کو پڑھا جائے، جناب ابو طالب کی سیرت کو جانا جائے، جس نے ایسی مشکل حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، نبی اکرم کی حمایت کی ہے، نبی اکرم کی نصرت کی ہے، جس کی فضیلتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، جب معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے، بس میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے تو نبی اکرم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ نبی اکرم نے علی مرتضیٰ کو بلایا، کہا علی جاؤ، جا کر اپنے بابا کو غسل دو، اپنے بابا کو کفن دو، اور علی جب غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، تو علی مجھے بلانا، میں آ جاؤں گا، اور پھر ہم سب میرے چچا ابو طالب کو مل کر دفن کریں گے۔ جب غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، تو جناب ابو طالب کے قریب آ کر نبی اکرم فرماتے ہیں چچا جان آپ بہترین صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور اے چچا جان میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور وہ محسن اسلام جسے ابو طالب کہتے ہیں،
دنیا سے گیا ہے تو نبی اکرم کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں، اس لیے اشکبار ہوئی ہیں کیونکہ ان کا جو ناصر و مددگار تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس سال کو جس سال جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے ہیں اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے۔ تو ذات ابو طالب تھی کہ جب دنیا سے گئی ہے تو نبی اکرم نے جن کے جانے پر حزن و ملال کا اظہار کیا ہے اور ابو طالب کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، جو نبی اکرم کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھے اور ایسی مشقتوں کو برداشت کیا ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کوئی اور نہیں تھا، جناب ابو طالب تھے، نہ وہاں پر کوئی اور دوسرا نہیں تھا شعب ابی طالب میں، کہ گھاس کھا کر زندگی گزاری ہے لیکن ابو طالب کی حفاظت کی ہے، جناب ابو طالب نے نبی اکرم کی حفاظت کی ہے، گھاس کھانا پڑا ہے، فاقے کرنے پڑے ہیں، لیکن جناب ابو طالب نے محمد عربی کی حفاظت کی ہے۔ یا تو ابو طالب تھے جنہوں نے مشقتیں اٹھا کر، جنہوں نے مصیبتیں اٹھا کر محمد عربی اور دین اسلام کی حفاظت کی ہے، یا جناب ابو طالب کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے مشقتوں کو اٹھا کر، جنہوں نے مصیبتوں کو برداشت کر کے محمد عربی کے دین، اللہ کے دین کو، محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ یا تو جناب ابو طالب نے مشقت اٹھائی ہے یا ابو طالب کے اولادوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور ایسی ویسی مصیبت نہیں۔ آج دنیا نے ابو طالب کے اوپر یہ ظلم کیا ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جس ابو طالب کا اسلام پر احسان ہے اس کے ایمان کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، اس کی وفاداری کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ابو طالب کے لال علی کے ساتھ ہوا، جس نے ساری زندگی نبی کا ساتھ دیا، کسی لمحہ نبی کو چھوڑا نہیں، زخموں پہ زخم کھائے، مصیبتیں برداشت کی، لیکن نبی کے بعد عالم کیا ہو گیا علی کا؟ عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرا مولا ایک روز جب گھر آیا ہے غمگین حالت میں، تو شہزادی زہرا سوال کر لیتی ہیں، علی آج آپ بہت پریشان دکھ رہے ہیں۔ تو میرا مولا کہتا ہے، فاطمہ اے نبی کی بیٹی نہ پوچھو۔ کہا علی کیا ہوا؟ کہا بی بی آج سے پہلے جب میں جاتا تھا اور جا کر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے تو لوگ میرے سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن آج علی میدان جب جا کر علی نے سلام کیا ہے تو لوگوں نے علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ علی جس کے بارے میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے جسم پر 1000 تلواروں کے زخم کا نشان ہے، میرے بابا کے جسم پر۔ یہ علی کے جسم پر تلواروں کے نشان کیوں آئے ہیں؟ کہا حمایت اسلام میں، دین کی نصرت میں، دین کی مدد میں، جس علی کی تلوار کے صدقے میں دین کو بلندی ملی، مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی، آج وہی علی مدینے میں جا کر قبر رسول پر یہ مرثیہ پڑھتا ہے، اے میرے چچیرے بھائی، اے رسول اللہ، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، علی تنہا ہو گیا ہے، علی غریب ہو گیا ہے، علی تنہا ہو گیا ہے۔ اے عزاداروں، مولا کے چاہنے والوں، ابو طالب کے گھرانے کے ساتھ لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہے، ابو طالب کے گھرانے کے ساتھ لوگوں نے انصاف نہیں کیا، نہ جانے کیسی دشمنی تھی، ابو طالب کی دشمنی تھی یا علی کے ساتھ دشمنی تھی، جو گھر کو جلا دیا، دروازے پر آگ لگا دی۔ علی اول مظلوم ہے، بہت بڑا مظلوم ہے میرا مولا، اول مظلوم ہے میرا مولا، اول مظلوم ہے۔ خدا کی
اس بات پر گواہ ہے کہ میرا مولا کتنا بڑا مظلوم ہے۔ کیا کوئی غیرت دار یہ برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی علی جیسا بہادر، کہ وہ گھر کے اندر ہے اور کچھ لوگ آگ اور لکڑی لے کر آئیں اور دروازے پر آگ جلا دیں، دروازہ جلتا رہے۔ اے عزادارو، نہ جانے علی نے کیسے صبر کیا۔ زہرا دروازے پر آئی، کہا علی رک جاؤ۔ کیوں آئی تھی شہزادی؟ کہا شہزادی اس لیے آئی تھی دروازے پر، اے علی رک جاؤ، ابھی میرے بابا کو مرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، میرے بابا کے ان کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، میں جا کر ان کو اپنے بابا کے احسان بتاؤں گی، میں یہ کہوں گی کہ اس گھر میں آگ نہ لگاؤ، اس لیے کہ میں نبی کی بیٹی اس گھر میں ہوں، اس گھر میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، اس گھر میں آگ نہ لگاؤ، میں جا کر انہیں سمجھاؤں گی، میں جا کر انہیں بتاؤں گی۔ لیکن کیا فاطمۃ الزہرا نبی کی بیٹی بذات الرسول کی بات کو ان لوگوں نے مانا؟ اے عزادارو، نبی کی بیٹی دروازہ پکڑ کے کہتی رہی کہ دروازے میں آگ نہ لگاؤ، دروازہ نہ جلاؤ، لیکن دروازے میں آگ لگ گئی۔ اور صرف یہیں پر اکتفا نہیں ہوا، جب دروازہ جلنے لگا ہے، ظالم نے اپنے پیر سے دروازے پر جو مارا ہے، نبی کی بیٹی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آئی ہے اور ایک ہی آواز دیتی ہے، اے فضا مجھے سینے سے لگا لے، میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے سینے سے لگا لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزادارو، شہزادی کی اس مصیبت کو کون بیان کر سکے؟ یہ ابو طالب کا گھر ہے جہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، جو محسن اسلام ہے اس کے بیٹوں کے ساتھ، اس کے بیٹوں کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ کیسی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ شہزادی زہرا کی مصیبت کون بیان کر سکتا ہے؟ کون اس کو لکھ سکتا ہے؟ ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں، بس دو چار فقرے مصائب کے ابو طالب کے گھر والوں کی مصیبت سن لیں کہ جناب ابو طالب کے گھر والوں پر کیسی مصیبت پڑی ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زہرا کی مصیبت کو پوچھنا ہے تو کسی سے مت پوچھو، جاؤ اس دروازے سے پوچھو کہ جب دروازہ جل گیا تھا، جلتے ہوئے دروازے میں کیلیں نکل آئی تھی، جب ظالم نے پیر مارا ہے، جلتا ہوا دروازہ فاطمۃ الزہرا کی پہلیوں میں پیوست ہو گیا۔ اگر کسی کو جا کر پوچھنا ہے تو زہرا کی مصیبت کو ان کیلوں سے پوچھے، اور اگر کسی کو پوچھنا ہے تو جا کے اس دیوار سے پوچھے کہ جس دیوار میں زہرا کی پسلیوں کا خون لگا ہوا تھا۔ ارے زہرا کی تو اتنی مصیبت تھی کہ جب تک زندہ رہی مرثیہ پڑھتی رہی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، اے میرے اللہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ جہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، شیعہ حیدر کرار ہیں، میرے اللہ ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس وبا کارونا کو اس دنیا سے ختم فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول
وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.